سوسائٹیز آپ لوگوں کی بہت سارے لوگوں کی اس پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ ہے، ڈے بائی ڈے جو ہے وہ پرائزز نیچے جاتی جا رہی ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو کمپلیٹلی طور پہ ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ آئیدر کیا ہماری جو اماؤنٹ ایک سٹک ہوئی ہوئی ہے اس کو مزید کیا ان پروجیکٹس کے اندر ہمیں باؤنڈ کر کے رکھنا چاہیے، یا پھر ہمیں ان سے ایگزٹ کر لینا چاہیے، اور اگر ایگزٹ کر لینا چاہیے تو کیسے آپ جو ہے وہ ان پروجیکٹ سے ایگزٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوسرا بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ آپ ہر امپورٹنٹ اپڈیٹ کو جو ہے وہ ٹائملی دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ایک ایسے پروجیکٹ کی جس کو شروع کے اندر لوکل ڈیلرز نے لاہور سمارٹ سٹی جیسے پروجیکٹ کے ساتھ کمپیئر کر کے جو ہے وہ سیل آؤٹ کیا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی نے بھی انیشلی 4 مہینے 2 مہینے کے اندر کوئی خاص ریٹرنز پروفٹس نہیں پرووائڈ کیے تھے، لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس نے 1 مہینے کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ ملینز کے اندر پروفٹ جو ہے وہ جنریٹ کر دی۔ شروع میں 10-20 لاکھ روپے تک جو ہے وہ پروفٹ چلا گیا ہے اس کا، جس کو پروفٹ کہہ بھی سکتے ہیں نہیں بھی کہہ سکتے۔ obviously جب پروجیکٹ نئے نئے آتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو مارکیٹنگ کمپنیز اور لوکل ڈیلر کی ہائپ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، جو نارملی ہر سوسائٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اسپیسیکلی ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ بات کر رہا ہوں میں لبرٹی لینڈز کی۔ لبرٹی لینڈز کے اندر انیشل بیسس کے اوپر کمرشلز کا جو پروفٹ تھا، یہ ببل کہہ لیں آپ، وہ 20 سے 27 لاکھ روپے تک جو ہے وہ گیا، اور لوگوں نے یہ بہت مہنگی جو ہے وہ بائنگ کر لی۔ اور آج اگر میں بات کروں تو وہی پروفٹ جو کہ ببل جو ہے وہ 20 لاکھ 27 لاکھ میں سیل ہوا تھا، اس وقت جو ہے وہ آپ کا نیگیٹو کے اندر مائنس میں جا چکا ہے، جس میں آپ کو یہ فائل جو ہے وہ 7 سے 8 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کا مائنس کے اندر مل رہی ہے۔ اور ٹرانسفرز کے جو ایشوز ہیں، جو ٹرانسفر پہ جو ہے وہ آف لگا ہوا بند ہوئی ہوئی ہے، وہ ایک الگ سینیریو ہے۔ ریزیڈینشلز کی اگر بات کی جائے تو جتنے بھی لوگوں نے انویسٹمنٹس کی تھی، جو ان لوگوں نے جو کہتے تھے یار ہمارے پاس اماؤنٹ کم ہے، ایک ڈیولپر کا پروجیکٹ آیا ہے جس کے اندر ہم انویسٹمنٹ کر کے جو ہے وہ گھر بنا سکتے ہیں جلدی، سارے کے سارے بیچارے جو ہے وہ اس ٹائم سٹک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اینڈ اس لیے لاسٹ جو ہے وہ 1.5-2 سال سے جو ہے وہ ٹرانسفرز ہی اوپن نہیں ہو رہی۔ اینڈ ایز پر دا کال آف دیئر ڈیلرز، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی اسٹیبل کرنے کے لیے ہوا ہوا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ مارکیٹ اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بیلٹ کے بعد بھی اس چیز کو جو ہے وہ اوپن کر دیتے تو دیٹ از این ایکسیپٹیبل سولوشن، لیکن اب ان کے اکارڈنگلی یہ چیز پوزیشن کے بعد اوپن ہوگی تو آئی تھنک دس از ٹوٹلی رانگ، اور یہ کلائنٹ کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ ایٹ دس اسٹیج میں اگر میں بات کروں تو کرنٹلی مارکیٹ لبرٹی لینڈز کی اس طرح سے ہے کہ ان کی لینڈ کا جو ایشو کافی دیر سے چل رہا تھا، وہ ایز پر دا مارکیٹ نیوز اس کو جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پہ ریزالو کر دیا گیا ہے، اور ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ڈیولپمنٹ اب شروع میں انہوں نے اب سٹارٹ تو کر دی ہے، لیکن لیٹس سپوز 2 مہینے بعد رک جاتی ہے، دیر از نو ایشورٹی آف دیٹ، نہ ہی میں اس چیز کی ایشورٹی دے رہا ہوں، میں صرف آپ تک ایک مارکیٹ انفارمیشن جو ہے وہ کنوے کر رہا ہوں۔ اس سٹیج کے اوپر ریزیڈینشل پراپرٹیز کی اگر بات کی جائے تو جن بھی لوگوں نے جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹس کی ادائیگی کی ہوئی ہے، وہ 50 سے 60% جو ہے وہ مائنس پہ گئے ہوئے ہیں۔ بہت ہی بڑا میسو قسم کا لاس ہو رہا ہے، اور یقین مانے بائر ہے ہی نہیں ہے۔ ردی کے بھاؤ لوگ دینے کو تیار ہیں لیکن بائر نہیں ہے۔ ایٹ دس اسٹیج آئی ول ریکمینڈ کہ فرسٹ آف آل جنہوں نے مہنگی بہت بائنگ کی ہے، پروفٹس پے کیے ہوئے، انسٹالمنٹ پے کیے ہوئے کمرشلز کی، خاص طور پہ 15 سے 20 لاکھ، اب یہاں پہ میں سجریشن کر رہا ہوں، یہ پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، وہ لوگ اتنا زیادہ لاس جو ہے وہ اس کی طرف نہ جائیں، کیونکہ مارکیٹ میں اگر آپ بیچنے جائیں گے تو بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا لاس ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ نیکسٹ آپ اگر 6 to 8 months اس میں مزید ویٹ کر لیں تو آئی تھنک کہ پکچر کین بی ویری مچ کلیئر، اور میں بھی اس کے اندر آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں فار اے بیٹر سولوشن جنہوں نے مہنگی بائنگ بہت زیادہ کی اور انسٹالمنٹس بہت زیادہ ادا کی ہوئی ہیں۔ وجہ یہ کہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے، سو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ ان فیوچر کہ اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جن لوگوں نے جو بائنگ بھی ریزنیبل ریٹ کے اوپر، مطلب اگر آپ بات کریں 10-12 لاکھ ہون پہ 1 سے 12 لاکھ پروفٹ کے اوپر بائنگ کی ہوئی ہے، آپ کو میں یہ کہوں گا اسے جو ہے وہ آپ لاس کے اندر جو ہے وہ لے کر ایگزٹ کر دیں۔ دیکھیں لاس کی اگر بات کی جائے تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا وہ نقصان نہیں ہوتا، آپ کی ایک جگہ کا نقصان دوسری جگہ سے آپ اس کو منافع کما کے کمپنسیٹ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، بس آپ کو حرکت ایکٹیولی کرنی ہوتی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ ایک بزنس کنسلٹنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے مشورہ لینا ہوتا ہے بیفور انویسٹمنٹ، سو فار دیٹ ریزن آپ لبرٹی لینڈز کا جتنا بھی آپ کا نقصان ہوگا، آپ اس کی سیلنگ کر کے چیزیں کر کے آپ ود ان 8 to 9 months 9 to 12 months جو ہے وہ کسی اور پروجیکٹ سے، کسی اور پلان سے جو ہے وہ ایگزٹ لے سکتے ہیں اور اچھا منافع کما سکتے ہیں۔
किसी भी एक बिजनेस कंसल्टेंट से, एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जिसको आपको लगता है कि एक्सपर्टीज है, उनसे रब्ता करके। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं एक दूसरे प्रोजेक्ट की, तो जैतून सिटी का मैं इस वीडियो के अंदर जिक्र करना चाहूंगा, जिसको मैं समझता हूँ कि इट्स अ कंप्लीटली फ्रॉड, इट्स अ कंप्लीट एक मेजर किस्म का, मैसिव किस्म का, नेशनल लेवल के ऊपर ये एक फ्रॉड है, जिसका शुरू के अंदर 2021 के अंदर आने वाली सोसाइटी जब आती है तो लोगों को जो है वो ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाती है। ख्वाब दिखाना तो हर सोसाइटी, हर तीसरी सोसाइटी का पाकिस्तान में काम हो चुका है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, बाकायदा तौर पे प्लान प्रोवाइड किए थे 4 महीने 3 महीने के, कि आप लोग इतनी इन्वेस्टमेंट करें, आप लोगों को इतने रिटर्न्स हो जाएंगे। इसके लिए, इसकी हेल्प के लिए, मजीद लोगों तक पहुंचने के लिए, मजीद लोगों को फ्रॉड करने के लिए डीलर की इन लोगों ने हाइप की। DHA के बड़े बड़े डीलर जिनका नाम चलता था, जिनकी जुबान चलती थी, जिनकी कॉल पे लोग इन्वेस्ट करते थे, उनको एंगेज किया, जो कि पर्पसली फ्रॉड करना चाहते थे। DHA के लोग, डीलर भी, उन्होंने लोगों को एंगेज किया और इस प्रोजेक्ट के अंदर धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करी, और आज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि शुरू से लेकर अभी तक एंड यूजर से जो है वो 0% जो है उसका भुगतान है एंड यूजर्स का। एंड यूजर उस जगह के ऊपर जाने पे रेडी ही नहीं होता। उसके साथ साथ अगर आप बात करें इनके रेट्स के हवाले से, जो इन्होंने 5 मिनट का प्रोडक्ट इनका 37,50,000 का था। इस वक्त जिन लोगों ने पेइंग फाइल्स की पेमेंट की हुई है, 50 to 60% जो है वो आपकी अमाउंट्स की जो है वो नेगेटिव में चल रही हैं, माइनस के अंदर चल रही हैं। और अगर मैं बात करूं तो आप मार्केट में बेचने जाएं, आपको ऐसा फील होगा जैसे बंदे ने कागज खरीदा हुआ, एक फाइल नहीं खरीदी हुई। इसकी इस टाइम ये वैल्यू जो है वो मार्केट के अंदर चल रही है। बात कर लेते हैं अगर इसकी कमर्शियल्स के एतबार से भी, तो कमर्शियल्स के अंदर भी जो है वो 30-40% जो है वो अमाउंट रिड्यूस हो चुकी है, कि बहुत बड़ा लॉस जो है वो इन्वेस्टर को सामना करना पड़ रहा है। फॉर दिस प्रोजेक्ट आई विल से कि भाई एग्जिट ले लो, फौरी एग्जिट ले लो। जैतून सिटी इज अ कंप्लीट फ्रॉड, जो कि एक ऐसा फ्रॉड है, लास्ट में यहाँ पे इस चीज को और कवर कर दूं कि जैतून सिटी एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें लोगों के साथ फ्रॉड करके अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने पैरों को दूसरे प्रोजेक्ट पे लेके जा चुका है, न्यू लाहौर सिटी के ऊपर। ये दोनों प्रोजेक्ट के कंपैरिजन किया, इसके ऊपर मजीद कभी जो है वो बात करेंगे। वक्ती तौर पे आप लोग जो है वो जैतून सिटी से जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो एग्जिट ले जाएं। तीसरी हम बात करते हैं शहर लाहौर के एक नामा ग्रामीण प्रोजेक्ट हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड के लाहौर स्मार्ट सिटी के। लाहौर स्मार्ट सिटी की अगर लास्ट 4 ईयर्स की कारकर्दगी की बात की जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी ने बहुत जबरदस्त ऑन टाइम पोजेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, ऑन टाइम बैलेटिंग की है, ऑन टाइम डेवलपमेंट की है, बहुत जबरदस्त लोगों को प्रॉफिट्स प्रोवाइड किए और एक अच्छे खासा टेन्योर तक लोगों को प्रॉफिट्स कंसिस्टेंसी के साथ लोगों को प्रोवाइड करते रहे हैं। लेकिन अगर वक्ती तौर के ऊपर आप बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारे जो है वो लोगों के इश्यूज इस टाइम चल रहे हैं, जिसके अंदर आपका जो है वो इस टाइम एक तीसरी आपकी थर्ड रेट के ऊपर जिन लोगों ने बाइंग की हुई है उनका इश्यूज चल रहे हैं। अगर आप बात करें मैक्सिमम प्रॉफिट्स के हवाले से, उनका इशू चल रहा है, उन्होंने ज्यादा पैसे दे के बाइंग की हुई है। अगर मैं आपको मोटा मोटा पॉइंट्स के हिसाब से बताऊं तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इस टाइम जो इशू चल रहा है सबसे पहले वो ये है कि लोगों ने थर्ड रेट के ऊपर बाइंग की हुई है और प्रॉफिट दे के बाई की हुई है, जो कि इस टाइम माइनस में चली जा चुकी है। कमर्शियल्स की बात की जाए तो 50-50 लाख रुपए तक जो है वो लोगों के प्लॉट्स जो है वो माइनस में गए हुए हैं। जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी थी उनको डीलर्स ने जो है वो ओल्ड फाइल 19 लाख वाली, आपकी 34 लाख वाली फाइल्स पकड़ाई हुई हैं। मतलब शॉर्ट टर्म से मुराद दी है कि जल्दी हो और इंस्टॉलमेंट्स वगैरह कम पे करनी पड़े, और वो उसके अंदर अब स्टक हो चुके हैं। ये लैक है आपकी साइड का कि आपने एक लोकल डीलर का इंतखाब किया हुआ था। फिर इसके साथ साथ क्या मसले चल रहे हैं कि जिन लोगों का प्लान ये है कि 2 साल की इन्वेस्टमेंट हो, हार्डली 2.5 साल की हो, वो लोग जो है वो थर्ड बैलेटिंग के अंदर शामिल हो चुके हैं। थर्ड बैलेटिंग से अब आपको बेहतर पता है, बेहतर मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज को कि वो कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है। मैं ओपनली इतनी चीजें डिस्कस करूंगा, मेरे लिए भी इशू बन जाता है, आप मुझसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। अब इसके साथ और क्या मसले चल रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, लोग कंफ्यूज हैं। ओवरसीज 1 क्या है, वेस्ट क्या है, सेंट्रल क्या है, ईस्ट क्या है, कौन सा प्लॉट कब बैलेट होगा, कब पोजीशन मिलेगा, इंस्टॉलमेंट हमें अदा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। खामखाई थर्ड बैलेट में एंगेज हो जा रहे हैं, 6 साल तक फिर पैसा स्टक करके बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे जी लाहौर स्मार्ट सिटी ने फ्रॉड कर दिया। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के एतबार से अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो प्रोजेक्ट इज 100% एक्यूरेट प्रोजेक्ट, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स की बहुत ज्यादा फुकदान है कि लोगों को टेक्निकल पॉइंट्स का नहीं पता, जो कि आप एक प्रोफेशनल कंपनी, बिजनेस कंसल्टेंट के साथ इन्वेस्ट करके जो है वो जान सकते हैं। मजीद अगर मैं बात करूं लास्टली अब लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों के स्मार्ट सिटी में कोई भी इशू है, आप कोई भी इशू है सर, आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो कोई भी मसला है वो 80 to 90% जो है वो रिजॉल्व करवा दूंगा। दिस इज माय एश्योरिटी के लाहौर स्मार्ट सिटी के एतबार से आप लोग जो है वो मुझसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। लास्टली मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहूंगा, लाहौर में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप से मुराद ये कि इसमें इन्वेस्टर के पैसे बहुत बड़े जो है वो फंसे हुए हैं।
الجلیل ڈیولپرز کا پروجیکٹ الجلیل گارڈنز کے نام سے، جو کہ پچھلے 10 سے 11 سالوں سے لوگوں کے پیسے جو ہے وہ اسٹک کر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی میں قبضے نہیں مل رہے، کسی میں پوزیشنز نہیں مل رہے، پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کری جا رہے ہیں لیکن پچھلے پروجیکٹ کا کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے۔ آئے روز جو ہے وہ ان کی سوسائٹی کے باہر لوگ ٹائر جلا کے جو ہے وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر غریب کی کون سنے، مسئلہ یہ ہے سارا۔ تو الجلیل گارڈن فیز 1 کے بعد پھر فیز 2 اینڈ النور آرچرڈ کی بات کریں تو لوگوں نے شروع کے اندر مین گیٹ انٹرنس کو دیکھ کے بہت بڑی کمیونٹی نے انویسٹ کیا تھا۔ آج بھی یاد ہے مجھے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مین گیٹ دیکھیں، مین گیٹ دیکھیں، مین گیٹ کے چکر کے اندر لاکھوں روپے ڈبو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے دونوں بلاکس ویسٹ مرینا اسپورٹس مرینا کے اندر اسی طریقے سے فقدان ہے۔ اگر آپ بات کریں الجلیل گارڈن کے اعتبار سے تو میری ریکمنڈیشن یہ چیز ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کے کسی ایسے بلاک کے اندر جہاں پہ پوزیشن دیا جا چکے ہیں وہاں پہ لے سکتے ہیں، اگر آپ کو بہت ان کا پروجیکٹ پسند ہے اور آپ کی لوکیشن ان کو آپ کی بہت اگر آپ کی سوٹیبلٹی کے اندر آتی ہے۔ ادروائز اگر آپ لوگ انسٹالمنٹس پہ دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے مکمل ڈیٹیل جان سکتے ہیں۔ اب میں کمپلیٹ تو اس ویڈیو کے اندر ایک ایک بریک نہیں ان کی ایکسپلین کر سکتا، لیکن آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کبھی الجلیل گارڈن میں انویسٹ کرنے والے جنہوں نے پچھلے بلاکس کے اندر انویسٹمنٹ کی، لیٹ انویسٹمنٹ کی تھی، ویسٹ مرینا اسپورٹس مرینا میں کی ہے، یا پھر جو ہے وہ ان لوگوں کے پروجیکٹس کے اوور آل جو ہے وہ کسی نے ایز اے انویسٹر ایک بلک میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ کبھی اس کے ساتھ میٹنگ کر کے دیکھیں، آپ کی آنکھوں کے اندر خون کے آنسو نہ آ جائے تو آپ پھر مجھے پوچھیے گا، اس کے بعد ڈیسائیڈ کیجیے گا کہ آپ انسٹالمنٹ پہ انویسٹمنٹ کریں الجلیل گروپ کے ساتھ کہ نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی ریسنٹلی پروجیکٹ لانچ کیا ہوا لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی میں، جاتے جاتے بتاتا چلوں لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی کے اعتبار سے بھی میں آپ کو اگین بتا رہا ہوں الجلیل کی کمپلیٹ ہسٹری کو جو ہے وہ جانیں، اس کے بعد انویسٹ کریں، خواہ اپنے پیسے کو جو ہے وہ نہ ڈبوئیں۔ وٹ آئی پرسنلی بلیو از کہ دیکھو پاکستان کے اندر ہو، اوورسیز پاکستانی ہو، ہر بندہ محنت سے پیسے کماتا ہے، حلال کے پیسے ہیں۔ وٹ آئی پرسنلی بلیو از جو بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اگر آپ کے حلال کے پیسے ہیں تو کائنڈلی سوچ سمجھ کے انویسٹ کیا کریں، اور کسی بھی قسم کا مشورہ آپ کو چاہیے ہو ویڈیو میں میرا نمبر ہے، میں کال آؤٹ بھی کر دیتا ہوں 0345003727، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔